لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ صابر پاک نے فرمایا وقت آنے پہ جواب دوں گا۔ جب وصال کا وقت قریب آیا شمس الدین پانی پتی کو بلایا، فرمایا سنو جب ہمارا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، ہمیں غسل دینے کی ضرورت نہیں، کفن پہنانے کی ضرورت نہیں، کہا ہمارے حجرے کا دروازہ بند کر دینا، سب غیب سے ہو جائے گا۔ فرمایا میرے جنازے کی نماز بھی کوئی نہ پڑھائے۔ کہا حضور تب کون پڑھائے گا؟ فرمایا ایک گھڑ سوار آئے گا اور وہ آ کر کے نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔ شمس الدین ترک پانی پتی کو ساری باتیں یاد تھیں۔ صابر پاک کلیری جب اس دنیا ظاہری سے پردہ کر گئے، حجرے کا دروازہ بند کر دیا گیا، اندر سے پانی چھلکنے کی آواز آتی رہی، اندر سے غسل کی آواز آتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پانی کی آواز شانت ہوئی تو دروازہ کھولا، دیکھا صابر پاک کو غسل دیا ہوا ہے اور آپ کفن پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے صابر پاک کلیری۔ اب اس کا انتظار ہو رہا ہے جو نماز جنازہ پڑھائے گا۔ بڑے بڑے اولیاء لائن میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء صف میں لگے ہوئے ہیں، اپنے وقت کے جید علماء صف میں لگے ہوئے ہیں، مریدین صف میں باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ شمس الدین پانی پتی سے کسی نے کہا ارے نماز جنازہ تو شمس الدین پانی پتی ہی پڑھائیں گے، کیونکہ صبح بھی صابر پاک کے ساتھ میں رہی، دوپہر کو بھی صابر پاک کے ساتھ میں رہی، شام کو بھی صابر پاک کے ساتھ میں رہی، خلوت میں صابر پاک کے ساتھ ہیں، جلوت میں صابر پاک کے ساتھ ہیں، سفر میں صابر پاک کے ساتھ ہیں، حجر میں صابر پاک کے ساتھ ہیں، ہر وقت صابر پاک کے ساتھ جو رہے، جسے صابر پاک بڑی محبت فرمائے اسے شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں۔ کہا یہی تو نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تب شمس الدین پانی پتی نے کہا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ میرے پیر کا یہ کہنا ہے کہ ایک گھڑ سوار آ کر کے میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ حضرات گرامی اب انتظار ہو رہا ہے اس گھڑ سوار کا۔ دور دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، جب وہ دھول قریب آئی تو دیکھا کہ گھڑ سوار ہے، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے، مسلح نماز جنازہ پہ کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ پڑھا کر کے سواری پہ سوار ہو کر کے جب چلنے لگے، اور جب گھڑ سوار کی سواری تھوڑی بڑی تب شمس الدین ترک پانی پتی نے دامن پکڑ کے کہا آپ کو پتا ہے کس کی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو؟ یہ وہ اللہ کا ولی ہے جس کی شان ساری دنیا میں مشہور ہے، یہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کا جلال ساری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ جن کی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ کل میرے صابر کی تاریخ لکھی جائے گی، کل میرے صابر کی ہسٹری لکھی جائے گی، کل میرے صابر کا اتہاس لکھا جائے گا اور دنیا والے مجھ سے سوال کریں گے اے شمس الدین پانی پتی، صبح کو تم صابر پاک کے ساتھ میں تھے، دوپہر کو تم صابر پاک کے ساتھ میں تھے، شام کو تم صابر پاک کے ساتھ میں تھے، سفر میں تم ساتھ رہے، حجر میں تم ساتھ رہے، خلوت میں تم ساتھ رہے، جلوت میں تم ساتھ رہے، ہر وقت تم صابر پاک کے ساتھ میں تھے، ذرا بتاؤ صابر پاک کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضور میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ کل جب تاریخ لکھنے والے مجھ سے سوال کریں گے صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے والے کا نام بتاؤ، جب اتہاس لکھنے والے مجھ سے پوچھیں گے صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے والے کا نام بتاؤ، تب میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ جب ادیب اپنی اپنی تاریخوں میں لکھیں گے تب میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ حضور یا تو اپنا نام بتا دیجئے یا چہرے سے نقاب اٹھا دیجئے تاکہ میں چہرہ دیکھ کر کے پہچان لوں۔ تب شمس الدین پانی پتی کے سامنے گھڑ سوار نے جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو پیروں تلے کی زمین نکل گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کہا حضور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضور چارپائی میں کون لیٹا ہے اور میری نگاہوں کے سامنے کون کھڑا ہے؟ تب میرے صابر کلیری نے جواب دیا اے شمس الدین تم بھول گئے، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں؟ ارے تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو چارپائی میں تم لیٹا ہوا دیکھ رہے ہو اسے فنا کہتے ہیں، اور جو صابر تمہارے سامنے کھڑا ہے اسے بقا کہتے ہیں۔ پتا چلا کہ جو چارپائی میں لیٹا ہے وہ روحانی روح کا جلوہ ہے، اور جو صابر کلیری سامنے کھڑے ہیں اسے روحانیت کہتے ہیں، اسے روحانیت کہتے ہیں۔ روح الگ ہوتی ہے، روحانیت الگ ہوتی ہے۔ جسے روحانیت کا مقام ملتا ہے وہ لوگوں کی امداد کرتا ہے، جسے روحانیت مل جاتی ہے وہ لوگوں کی مشکلیں دور کرتا ہے، جسے روحانیت مل جاتی ہے وہ جب جہاں ان کا چاہنے والا پکارتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تبھی تو میرے غوث نے فرمایا تھا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کا خردالت علی حکم اتصالی، میں اللہ
اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانیت کا جلوہ ہے۔ جسے روحانیت مل جاتی ہے اس کا مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے، جسے روحانیت ملتی ہے اس کی شان بلند ہو جاتی ہے، جسے روحانیت ملتی ہے اس کی عظمت بلند ہو جاتی ہے، جسے روحانیت ملتی ہے اس کا مقام ثریا سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ کہاں کہاں دیکھو گے روحانیت والوں کو؟ آؤ ذرا بتاؤ مجھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کی سرزمین پر رہے اور چند جگہ تبلیغ دین جانے کرنے کا ارادہ ہوا، وہاں تک پہنچ گئے۔ اور ذرا سنو، صابر پاک کلیری کو دیکھو، کلیر کی سرزمین پر آپ نے اپنا قیام کیا، نظام الدین اولیاء دہلوی نے دہلی میں قیام کیا، اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف میں قیام کیا، پیلی بھیت کے شاہ جی میاں نے پیلی بھیت میں قیام کیا، سید سالار مسعود غازی نے بہرائچ میں قیام کیا، حضور شاہ مدار نے مکن پور میں قیام کیا، غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں آ کر کے قیام کیا۔ پورے ہندوستان میں تو نہیں گھومے تھے یہ اللہ کے ولی، غوث اعظم چند مقامات کے علاوہ پوری دنیا میں تو نہیں گئے تھے۔ صابر پاک کلیر اور اس کے چند مقامات کے علاوہ پورے ہندوستان میں تو نہیں گھومے تھے۔ نظام الدین اولیاء دہلی اور چند مقامات کے علاوہ پورے ہندوستان کا تو سفر نہیں کیا تھا، لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام ہے، دنیا کے ہر گوشے میں ان شخصیتوں کا نام ہے۔ کون سا ایسا کمال کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اچھے کام کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی محبت کو ہم عنقریب پوری دنیا میں عام کر دیں گے۔ پتا چلا یہ اللہ والے وہ ہیں، انہوں نے لوگوں کو راضی نہیں کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا۔ اور حدیث پاک ہے، من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ جس کا ہو جاتا ہے پھر اس کا نام مٹنے نہیں دیتا، پھر اس کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم اللہ کے ہو گئے اور اللہ غوث اعظم کا ہو گیا۔ پوری دنیا میں غوث اعظم کا نام ہے۔ غریب نواز نے اپنے اللہ کو راضی کیا، غریب نواز نے اپنے رسول کو راضی کیا، اللہ اور اس کے رسول نے غریب نواز کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیا۔ پوری دنیا میں آج غریب نواز کا نام موجود ہے۔ اور آگے سنو، صابر پاک کلیری نے کلیر میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اللہ نے صابر کلیری کا نام مٹنے نہیں دیا، ہر مسلمان کے دل میں صابر کلیری